السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے۔ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے تاثر کو کمنٹ کر کے بھی بتائیں۔ اور اگر کوئی دشواری ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر یا کال نمبر پر کال کر کے یا واٹس ایپ کر کے بھی اپنا حل نکال سکتے ہیں۔ ہمارا وہ نمبر ہے 9897273870۔ چلیے شروع کرتے ہیں کچھ عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم عرف مولانا عصام الملة والدين في شرحه للرسالة العرضية المدعي بقوله هو من يفيد مطابقة النسبة للواقع، وقيل فيه نظر إذ هو يصدق على كل من قال بالجمل لإفادتها كلها الصدق بالاتفاق، ولكن بعضها لا يدعى بها الصدق كأطراف الشرطيات، فلا يكون التعريف مضطردا۔ أقول معنى كلامه أن المدعي من تصدى نفسه لإفادة مطابقة النسبة الخبرية الواقع على أن أطراف الشرطيات حين كونها أطرافا لها ليست بالجمل إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں صاحب شرح یہ بتا رہے ہیں کہ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے جب مدعی کی تعریف کی تو مصنف نے کہا تھا المدعی من نصب نفسه لإثبات الحکم بالدلیل او بالتنبیہ، لیکن یہیں پر مولانا عصام الملت والدین نے عصام الدین نے رسالہ عرضیہ کی شرح میں جب مدعی کی تعریف کی تو انہوں نے ان لفظوں میں تعریف نہیں کی بلکہ ان کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا المدعی من یفید مطابقت النسبت للواقع، مدعی وہ ہے جو افادہ کرے اس بات کا کہ نسبت واقع کے مطابق ہے، نسبت کے واقع کے مطابق ہونے کا جو افادہ کرے وہ شخص مدعی ہے۔ تو بچوں، جتنے یہ جو تعریف مولانا عصام الملت والدین نے کی ہے، یہاں پر صاحب شرح اس تعریف کو ذکر کر رہے ہیں اور تعریف کو ذکر کرنے کے بعد یہ ذکر کریں گے کہ مولانا عصام الملت والدین کی جو تعریف ہے اس تعریف پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، اس لیے اس اعتراض کا جواب دینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اس کا اعتراض کیا ہوتا ہے، اعتراض بھی ہم ذکر کریں گے، جواب بھی ذکر کریں گے، لیکن اس سے آپ کے یہ سمجھ میں آ جائے گا صاحب شرح یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مولانا عصام الملت والدین نے جو تعریف کی ہے اس پر اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دینے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ان کی تعریف میں تکلف ہے۔ اس لیے مصنف علیہ رحمت و رضوان نے وہ تعریف نہ کر کے اپنی الگ تعریف کی اور کہا المدعی من نصب نفسه لاثبات الحکم بالدلیل او بالتنبیہ، یہ مصنف نے تعریف کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا عصام الملت والدین کی تعریف پر اعتراض کیا وارد ہوتا ہے۔ تو پہلے تو ان کی تعریف کو دھیان سے سنیے۔ انہوں نے کہا ہے من یفید مطابقۃ النسبۃ للواقع، مدعی وہ شخص ہے جو نسبت کے واقع کے مطابق ہونے کا افادہ کرے، یعنی اس کے مدعی وہ شخص ہے جس کے جو کلام کرے، جو ایسے جملے بولے جن جملوں کے درمیان نسبت ہو، یعنی مسند اور مسند الیہ ہوں، اور وہ شخص اس بات کا افادہ کرے اپنے اس جملوں سے جو کہ وہ جو نسبت کلامیہ اس کی ہے، کلام کے درمیان جو مسند و مسند الیہ کے درمیان جو نسبت ہے، جو وہ نسبت کر رہا ہے، مثلا اس نے زید قائم کہا تو قیام کی نسبت جو زید کے لیے زید کی طرف جو اس نے کی، زید مسند الیہ اور قائم مسند ہے، تو یہاں پر قائم کی اسناد جو مسند یعنی زید کی طرف کی ہے، تو یہ جو نسبت سمجھ میں آ رہی ہے یہ نسبت کلامیہ ہے۔
یہ نسبت کلامیہ نفس الامر کے مطابق ہے، یعنی نفس الامر میں بھی زید کھڑا ہے، اس بات کا جو شخص بھی افادہ کرے، یعنی جس کی نسبت کلامیہ نفس الامر کے مطابق ہو جائے، تو ایسا کلام بولنے والا شخص المولانا عصام الملت والدین کے نزدیک مدعی ہو جائے گا۔ لہذا اب ذرا غور کریے، ابھی آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہیں، آپ نے کہا السماء متغیمۃ، نفس الامر میں واقعی بادل ہوا آسمان میں، تو آپ نے کہا السماء متغیمۃ، آسمان ابرآلود ہے، تو ابھی آپ نے اپنی نسبت کلامیہ کے ذریعے سے نفس الامر کے مطابق بات کی ہے نہیں کی ہے؟ آپ کی نسبت کلامیہ نفس الامر کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کی یہ نسبت کلامیہ نفس الامر کے مطابق ہے، کیونکہ نفس الامر میں بھی بادل ابرآلود ہے، آسمان ابرآلود ہے، تو یہاں پر آپ نے بھی نسبت کے واقع کے مطابق ہونے کا فائدہ دے دیا، افادہ کر دیا آپ نے اپنے اس جملے سے۔ تو اس جملے کے تکلم کرنے سے مولانا عصام الملت والدین کے نزدیک آپ مدعی ہو گئے۔ حالانکہ ایسے بہت سارے جملے آپ لوگ بولتے رہتے ہوں گے، تو کیا ہر ایسے جملے بولنے کی بنا پر آپ مدعی ہیں؟ ہرگز مدعی نہیں ہوتے، بات سمجھائی؟ ارے کوئی بھی جملے خبریہ تامہ اگر کسی شخص نے بول دیا، مولانا عصام الملت والدین کے نزدیک وہ یا ان کی تعریف کے مطابق وہ مدعی ہو جائے گا۔ حالانکہ اہل مناظرہ کی اصطلاح میں ہر جملہ خبریہ تامہ کے بولنے والے کو مدعی نہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ جملہ خبریہ تامہ جو ہیں وہ افادہ صدق کرتے ہیں اپنی وضع کے اعتبار سے، اگرچہ احتمال کذب تو رکھتے ہی ہیں لیکن افادہ صدق کرتے ہیں اپنی وضع کے اعتبار سے۔ تو جو بھی جملہ خبریہ بولے گا تو ان کی تعریف کی اس شخص پر صادق آ جائے گی اور مدعی وہ ہو جائے گا۔ حالانکہ اہل مناظرہ کی اصطلاح میں ہر شخص کو مدعی نہیں کہتے ہیں۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا نا بچوں؟ یہی نظر ہے، ان کی تعریف پر یہی نظر ہے۔ ایسے ہی اطراف شرطیہ جیسے قضایہ ہے، قضایہ شرطیہ ہے، تو قضایہ شرطیہ میں جمہور کا مذہب تو یہی ہے کہ اطراف میں حکم نہیں ہوتا ہے وہاں، لیکن بعض لوگ اطراف شرطیات میں بھی حکم مانتے ہیں۔ جب اطراف شرطیات میں حکم مانتے ہیں تو وہاں پر بھی نسبت کا واقع کے مطابق ہونے کا افادہ ہو جائے گا، جب جو لوگ مانتے ہیں ان کے نزدیک۔ تو ایسی صورت میں اطراف شرطیات پر بھی شرطیات یعنی جو قضایہ شرطیہ بولنے والا شخص بھی مدعی ہو جائے گا مولانا عصام الملت والدین کے تعریف کے مطابق۔ بات سمجھائی؟ یہ اعتراض ہوتا ہے مولانا عصام الملت والدین کی تعریف پر، اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ جواب کیا دیا جاتا ہے؟ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے انہوں نے یہ لفظ بول تو دیا ہے من یفید مطابقۃ النسبۃ للواقع، کہ مدعی وہ شخص ہے جو واقع کے مطابق نسبت کا افادہ کرے۔ تو واقع کے مطابق نسبت کا افادہ کرے، اس سے ان کا مقصود دیکھیے انہوں نے بولا تو یہاں پر من یفید مطلق ہے، عام بول دیا ہے، لیکن ان کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ مدعی وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو تیار کرے، جو اس بات کے در پہ ہو کہ نسبت خبریہ جو کہ واقع کے مطابق ہو اس کا افادہ کرے۔ افادہ کرنے کے در پہ ہو یعنی قصد کرے، یہ ان کی مراد ہے، ان کے کلام کا مطلب یہ ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے جملہ خبریہ بولا تو نسبت واقع کے مطابق ہو تو گئی، وہاں پر تو وہ نسبت واقع کے مطابق ہو گئی ہے، تو وہاں پر اس کا قصد نہیں ہے، یعنی یہ مقصد نہیں ہے اس کا کہ نسبت واقع کے مطابق ہے، میں اس کو ثابت کرنے کے در پہ ہوں، اس کے افادہ کرنے کے میں در پہ ہوں، یہ اس کا مقصود نہیں ہے۔ در پہ آدمی تب ہوتا ہے جہاں پر کوئی مد مقابل ہو اور وہ اس کا انکار کرتا ہو یا اس میں شک کرتا ہو، تب ایسی صورت میں نسبت کو ثابت کرنے اور نسبت کے یہ بات کو بیان کرنے کے در پہ ہوتا ہے آدمی کہ بھائی جو میں کہہ رہا ہوں کہ زید کھڑا ہے تو یہ واقعی زید کھڑا ہے، اس کا انکار مت کرو۔ کیوں زید کیوں کھڑا ہے، اس کو ثابت کرنے کے در پہ ہوتا ہے اس وقت۔
تو جب مد مقابل ہوتا ہے تو وہاں پر در پہ ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت میں مدعی اسے کہیں گے، اور جہاں پر در پہ نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر افادہ نسبت کا واقعی کے مطابق ہونے کا افادہ کرنے کے جب در پہ نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر اس کا قصد نہیں ہوتا ہے۔ جب قصد نہیں ہوتا ہے اگرچہ وہاں پر اس کی نسبت کلامیہ واقعی کے مطابق ہو جائے، لیکن اس کو ثابت کرنے کا قصد نہیں ہوتا ہے۔ جب قصد نہیں ہوتا ہے تو اس کو مدعی نہیں کہیں گے، لہذا ہر جملہ خبریہ کے بولنے والے کو مدعی نہیں کہیں گے۔ اور رہی ہے کہ اطراف شرطیات، جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اطراف شرطیات میں بھی حکم ہوتا ہے، قضایہ شرطیہ میں بھی حکم ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے قضایہ شرطیہ کے جو اطراف ہیں، جس وقت اطراف ہوتے ہیں، اطراف من حیث الاطراف، وہ جملے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جب جملے ہی نہیں ہوتے ہیں تو وہ در حقیقت اس کے اندر حکم بھی نہیں ہوتا ہے۔ حکم تو اطراف کا مجموعہ ملانے کے بعد ان کے بیچ میں نسبت ہوتی ہے، ربط ہوتا ہے، تو حکم تو ان کے بیچ میں ہوتا ہے، اطراف میں تو ہوتا ہی نہیں۔ اطراف من حیث ہی الاطراف، ان کے اندر کوئی حکم ہی نہیں ہوتا۔ جب حکم ہی نہیں ہوتا تو قضیہ شرطیہ کے بولنے والے کو تو مدعی کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتے۔ بات سمجھائی نہیں ہے؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کے نزدیک جواب وہی ہوگا کہ اگر مان لیجیے آپ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے تو وہاں پر مقصود افادہ نسبت، مطابقت نسبت کے واقع کے مطابق ہونے کا افادہ کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کے در پہ نہیں ہوتا ہے۔ جب در پہ نہیں ہوتا ہے تو اس کو بھی مدعی نہیں کہیں گے۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟ فرماتے ہیں ثم عرف مولانا عصام الملت والدین، پھر مولانا عصام الملت والدین نے اپنی شرح رسالہ ازدیہ کی اپنی شرح میں فرمایا ہے المدعی بقولہ، مدعی کی تعریف انہوں نے کی ہے اپنے اس قول سے، ہوا من یفید مطابقۃ النسبۃ للواقع، وقیلا، اور کہا گیا ہے فیہ نظر، اس میں ان کی اس تعریف میں نظر ہے، اذ ہوا یصدق علی کل من قال بجمل لافادتها کلها الصدق، کیونکہ یہ تعریف صادق آ رہی ہے ہر اس شخص پر کہ جس نے چند جملے بول دیے ہوں، چند جملے خبریہ بول دیے ہوں، اس پر بھی صادق آ رہی ہے۔ کیوں صادق آ رہی ہے؟ لافادتها کلها الصدق، کیونکہ تمام تر جملے خبریہ جو ہوتے ہیں وہ وضعی طور پر صدق کا افادہ کرتے ہیں بالاتفاق، یعنی سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جملہ خبریہ کی وضع تو صدق کے لیے ہوئی ہے اگرچہ کذب کا احتمال رکھتی ہے۔ ولیکن بعضها لا يدعى بها الصدق، کہہ رہے ہیں کہ ہاں کچھ قضایا بھی ایسے ہیں کہ جن میں صدق کا دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ اطراف شرطیات، لیکن کچھ میں بعض لوگوں کے نزدیک صدق کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے، بعض لوگوں کے نزدیک، تو وہاں پر بھی یہ تعریف مدعی کی تعریف صادق آ جائے گی، اس کے بولنے والے پر بھی۔ تو فرماتے ہیں فلا یکون التعریف مضطردا، تو اب یہ تعریف علامہ عصام الملت والدین کی جو تعریف ہے وہ تعریف مانے نہیں رہے گی، جو مدعی نہیں ہے وہ بھی داخل ہو جا رہا ہے۔ اقول، جواب دوں گا میں، فرماتے ہیں کہ معنی کلام ہی مولانا عصام الملت والدین کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ ان المدعی من تصدى نفسہ، ان کے من یفیدو جو کہا ہے انہوں نے نا، وہاں پر مراد وہی ہے من تصدى نفسہ، کہ مدعی وہ ہے جو کھڑا ہو اپنے، جس نے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہو، جو در پہ ہو اس بات کے کہ وہ نسبت خبریہ جو واقع کے مطابق ہے اس کا افادہ کرے۔ اعلیٰ، تو یہ جواب تو دونوں کا ہو گیا، قضایہ شرطیہ کا جو قول اعتراض تھا اس کا بھی جواب ہو گیا، دونوں کا جواب ہو گیا۔ ایک دوسرا جواب قضایہ شرطیہ کے اعتراض کے ذریعے سے جو اعتراض ہوا تھا اس کا دوسرا جواب دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اعلیٰ ان اطراف الشرطیات حین کونها اطرافا، مزید یہ کہ اطراف شرطیات جس وقت کے وہ اطراف ہوں، یعنی اطراف من حیث ہی الاطراف، لیست بجمل، وہ تو جملہ ہی نہیں ہے، ان کے اندر کوئی حکم ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے تو بولنے والے کو تو کسی صورت میں مدعی نہیں کہا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ ثم المدعی شرع فی الدلیل، پھر اگلے فرماتے ہیں کہ مدعی دیکھیے دعویٰ کرنے کے بعد دلیل دیتا ہے۔ اب دلیل کس طرح کی دیتا ہے؟ وہ دلیل کبھی اس طور سے دیتا ہے کہ علت سے معلول پر استدلال کرتا ہے، اور کبھی اس طور سے دیتا ہے کہ معلول سے علت پر استدلال کرتا ہے۔
होता है ना। मिसाल के तौर पर आदमी ने दावा किया हादा महमूमुन, इसको बुखार है, हादा महमूमुन, इसको बुखार है। दलील लिअन्नहु मुतअफ्फिनुल अखलात, क्योंकि इसके अखलात अरबा जो हैं वो मुतअफ्फिन हो गए हैं, उनमें तब्दीली हो गई, तगय्युर हो गया है। लिअन्नहु मुतअफ्फिनुल अखलात व कुल्लु मुतअफ्फिनिल अखलात महमूमुन, और हर मुतअफ्फिनुल अखलात महमूम होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने उसके महमूम होने की वजह क्या है, इल्लत क्या है, वो क्या है, हमने दलील दी लिअन्नहु मुतअफ्फिनुल अखलात व कुल्लु मुतअफ्फिनिल अखलात महमूमुन। तो ये जो हमने दलील दी है, ये दलील उसकी इल्लत से दी है, क्योंकि बुखार की इल्लत क्या है, ताफुन ही है। तो यहाँ से इल्लत से मालूल पर इस्तिदलाल कर दिया। अगर इल्लत से मालूल पर इस्तिदलाल हो बच्चों, तो उसको ऐसी दलील को दलील लिम्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, दलील लिम्मी। और अगर मालूल, कभी कभी मालूल से इल्लत पर भी इस्तिदलाल होता है, जैसे कि हमने कहा हादा महमूमुन, क्या कहा हमने, हादा महमूमुन, ये महमूम है। बल्कि हम कहेंगे, हमने कहा हादा मुतअफ्फिनुल अखलात, ये मुतअफ्फिनुल अखलात है। क्यों, दलील दी लिअन्नहु महमूमुन व कुल्लु महमूमिन मुतअफ्फिनुल अखलात, क्योंकि ये बुखार ज़दा है, इसको बुखार है, और हर वो आदमी जिसको बुखार हो वो मुतअफ्फिनुल अखलात होता है, फ़हुव मुतअफ्फिनुल अखलात, तो वो मुतअफ्फिनुल अखलात है। तो मुतअफ्फिनुल अखलात जो हमने दावा किया, उस पर जो दलील दी है वो मालूल से इल्लत पर इस्तिदलाल किया गया है। किससे, मालूल से इल्लत पर, किस पर, हाँ। तो ऐसी सूरत में या इसे, या दूसरी मिसाल, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम धुआं से कभी कभी आग पर इस्तिदलाल करते हैं, धुआं देखकर आग पर इस्तिदलाल करते हैं कि यहाँ पर आग होगी, और कभी कभी आग से धुआं पर भी इस्तिदलाल करते हैं। धुआं देखकर आग पर इस्तिदलाल करें तो आग तो इल्लत है ना धुआं की, तो ये दलील लिम्मी। और आग को देखकर धुआं पर इस्तिदलाल करें, आग को देखकर रोशनी पर इस्तिदलाल करें, तो ये क्या होगी, आग को देखकर हरारत पर इस्तिदलाल करें तो ये क्या होगी, दलील इन्नी। क्योंकि यहाँ पर मालूल देखकर इल्लत पर अगर इस्तिदलाल हो रहा है तो दलील इन्नी है, और इल्लत को देखकर मालूल पर इस्तिदलाल हो रहा है तो दलील लिम्मी है। तो धुआं को देखकर, धुआं तो मालूल है, धुआं है, उजाला है, हरारत है, इनको देखकर अगर आग के वजूद पर इस्तिदलाल है तो ये मालूल से इल्लत पर इस्तिदलाल हुआ, तो ये दलील इन्नी है। और आग से हरारत, रोशनी, धुआं वगैरह पर इस्तिदलाल करें तो यहाँ इल्लत से मालूल पर इस्तिदलाल, ये तो ये दलील लिम्मी है। फरमाते हैं ये तो इस्तिलाह तो हैं ये, लेकिन कभी कभी मुतलकन कोई भी मुतमस्सिक बिदलील जो भी है, जो भी दलील दे रहा है दावा करने के बाद, उसको मुस्तदिल भी कह देते हैं। यानी अगर दलील लिम्मी हो, इस्तिदलाल मालूल से इल्लत पर हो, तो उसका नाम रखते हैं, ऐसे इस्तिदलाल करने वाले को मुस्तदिल कहते हैं इस्तिलाह में। और अगर इल्लत से मालूल पर इस्तिदलाल है, यानी दलील लिम्मी पेश कर रहा है, तो उसको मुअल्लिल कहते हैं। मुअल्लिल, तो ये इस्तिलाहें हैं, लेकिन कभी कभी हर एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल हो जाता है। यानी जो भी इस्तिदलाल कर रहा है उसको मुतमस्सिक बिदलील के माना में लेकर, अब वो मुतमस्सिक बिदलील चाहे वो दलील चाहे लिम्मी हो, चाहे दलील इन्नी हो, कोई भी हो, उसको मुतमस्सिक बिदलील के माना में लेकर कभी उसको मुस्तदिल भी कह देते हैं, मुअल्लिल भी कह देते हैं। चाहे इससे लेना देना नहीं कि वो किससे किस पर इस्तिदलाल कर रहा है। हाँ, इस्तिलाह यही है कि अगर इल्लत से मालूल पर इस्तिदलाल हो तो दलील लिम्मी, मालूल से इल्लत पर इस्तिदलाल हो तो दलील इन्नी। फरमाते हैं सुम्मल मुद्दई इन शरअ फि दलील अल इन्नी, अगर मुद्दई दलील इन्नी में शुरू हो, दलील इन्नी का मतलब यानी मालूल से इल्लत पर इस्तिदलाल करे, युसम्मा मुस्तदिल्लन, तो उसका नाम मुस्तदिल रखेंगे। फ़इन शरअ फि दलील लिम्मी, तो अगर वो शुरू हो दलील लिम्मी में, युसम्मा मुअल्लिलन, तो ऐसे मुद्दई को
معلل کہیں گے۔ وقد یستعمل کل منہما مقام الآخر، کبھی کبھی یہ مستدل اور معلل دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر معلول سے علت پر استدلال کرے تو مستدل کہتے ہیں، لیکن اس کو معلل بھی کہہ دیتے ہیں اور اس پر معلل کا بھی اطلاق کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی علت سے معلول پر استدلال کرے تو اسے معلل کہیں گے، لیکن اس کو مستدل بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو ایک کا استعمال دوسرے کے لیے دوسرے کی جگہ میں کر لیتے ہیں، بے معنی المتمسک کی بالدلیل، مطلقاً کہ دلیل سے جو بھی استدلال کر رہا ہے اس کو متمسک بالدلیل کے معنی میں لے کر، چاہے وہ مستدل ہو یا معلل ہو، ہر ایک کا اطلاق کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ آج کی گفتگو بچوں یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔